بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سپریم کورٹ سے آج مخصوص نشستوں کے حوالے سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ آنا ہے. 2 روز کی مشاورت، اور اس مشاورت کے بعد آج جب رات کو ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسلسل پچھلے 4 گھنٹوں سے صدیق جان صاحب جو ہیں خاص طور پہ بہت ساری فون کالز آ رہی ہیں. لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں، خبریں جاننا چاہ رہے ہیں کہ چل کیا رہا ہے شہر اقتدار میں اور کس قسم کا فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے. وسیم ملک صاحب جس قسم کی رپورٹنگ کر رہے ہیں آپ لوگ سب لوگ واقف ہیں. دونوں سے آج تفصیلی اس معاملے کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. سپریم کورٹ کا ممکنہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، کیا اس کے اثرات ہوں گے. صدیق جان صاحب سب سے پہلے تو آپ بتائیں، گن اینڈ کنٹری کلب میں نے سنا فون کال کے اوپر آپ کو کس نے کہا کہ میں وہاں پہ واک کر رہا ہوں، کون تھا اور کیا چل رہا ہے کہ ججز جو ہیں ان کو طلب کیا جا رہا ہے، ججز رابطے میں نہیں آ رہے، میرے رابطے میں نہیں آ رہے. یار چوہا صاحب یہ بڑا نقصان ہے. آپ موبائل بھی وہ لینا پڑے گا جس موبائل کی آواز جو ہے نا وہ باہر مکمل طور پہ نہ آ رہی ہو. لیکن خیر ابھی یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ وہ جو آپ نے جو باتیں کی نا اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ ساری باتیں باہر نہیں آ رہی تھیں. آپ مکمل طور پہ شکر ہے وہ باتیں آپ نہیں سن پائے. یہ جو دیکھیں اصل میں نا مسئلہ یہ ہے چوہا صاحب کہ یہ قاضی فائز صاحب نے نا اس معاملے کو اتنا ڈیلے کر دیا اور اتنا مشکوک بنا دیا ہے کہ اب ہر طرف جو کیا سرائیاں ہیں، دعوے ہیں، الزامات ہیں وہ ہو رہے ہیں. ظاہر ہے ان کو آپ روک نہیں سکتے. اب یہ جو گن اینڈ کنٹری کلب والی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو یہ کال پہ جو بات بتائی جا رہی تھی آپ سورس نہ پوچھ لیجئے گا کیونکہ آپ خود ایک جرنلسٹ. میں نے سنا کہ میں خود آ رہا ہوں صدیق جان. اچھا. تو میں بڑا میں نے سوچا کون شخصیت ہے. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں خود وہاں پہ تھا اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ واک کر رہے تھے. ان کو مطلب وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگا کہ وہ قاضی فائز صاحب ہیں. دور سے میں نے دیکھا کہ قاضی فائز صاحب واک کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی شخصیت تھی وہ واک کر رہی تھی. لیکن جو سا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے نا تو پھر کیا سرائیاں بھی ہوتی ہیں، الزامات بھی ہوتے ہیں، دعوے بھی ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے جس نے مجھے کال کر کے بتایا. اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، کئی بار نا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہم کئی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن بعد میں وہ خبر درست ثابت ہوتی ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. مجھے عمران ریاض خان صاحب کو جس دن ابھی جب گرفتار ہوئے اس سے پہلے جس رات عمران بھی گرفتار ہوئے نا تو مجھے ایک نمبر سے مجھے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے میسج آتا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ پلیز اپنا واٹس ایپ دیں، آپ کو کچھ انفارمیشن دینی ہے. تو میں ویسے ظاہر اتنے ڈی ایم آ رہے ہوتے ہیں آپ نہیں دیکھ پاتے، لیکن وہ میں نے دیکھ لیا اس وقت نا کہ ڈی ایم آئے. میں نے ان کو نمبر بھیجا تو انہوں نے مجھے کہا کہ عمران ریاض خان اس وقت اس بلڈنگ میں، اور اوپر سے انہوں نے چھت سے ایک ویڈیو بنا کے بھیجی، سامنے یہ عمارت ہے، اس بلڈنگ میں عمران ریاض خان کو لایا گیا. تو میں نے اعتبار نہیں کیا. میں نے پھر بھی عمران بھائی کی وہاں جو ٹیم تھی ان کے جو لوگ سارا دیکھ رہے تھے، میں اسلام آباد تھا وہ لاہور تھے، میں نے انہیں وہ ویڈیو بھیج دی. میں نے کہا مجھے کسی نے یہ بھیجی ہے کہ وہ اگلے دن پتہ چلا کہ وہ خبر درست تھی. اسی طرح سے ایک اور معاملہ تھا، اس میں بھی کسی نے انفارمیشن دی وہ درست ثابت ہوئی. تو کئی بار ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو وہ کرنا. اب ایک بندہ مجھے کال کر کے کہہ رہا ہے کہ گن اینڈ کنٹری کلب میں تھا، میں نے میرے سامنے دیکھا کہ قاضی صاحب اور ان کی مسز واک کر رہی ہیں، ساتھ کوئی اور بندہ آیا. اور پھر ظاہر ہے لوگ جس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی موبائل، اب ظاہر ہے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دور سے دیکھا، پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ موبائل وغیرہ انہوں نے سائڈ پہ رکھے اور پھر وہ واک کر رہے تھے. اب ظاہر ہے یہ اس طرح کی باتیں، میں نے آپ بتایا کہ یہ کب باتیں ہوتی ہیں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں مشکوک جو قاضی صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ اب دیکھیں پھر اسی طرح سے نا، کیونکہ ظاہر ہے ہم پچھلے 4-5 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، ڈسکشن یہی چل رہی ہے، اور پھر وسیم ملک صاحب کی بھی مہربانی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ پہلی بار میں وسیم ملک صاحب کے ساتھ کسی ویڈیو میں بیٹھ رہا ہوں، تو یہ میرے لیے سعادت ہے. تو وسیم بھائی ماشاء اللہ بڑے زبردست رپورٹر ہیں اور بڑے محنتی ہیں. اچھا اب نا مجھے کسی نے ایک میسج فارورڈ کیا اور وہ میسج ان کو کسی نے بھیجا ہوا تھا 8:25 پہ کہ تمام ججز کو پھر قاضی فائز صاحب نے طلب کر لیا. ٹھیک ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے قاضی صاحب ایک کاز لسٹ جاری کر دیتے ہیں کہ یہ 3 رکنی بینچ سنائے گا، پھر پتہ چلتا ہے کہ ججز نے ریئیکٹ کیا ہے اور پھر خبر آتی ہے کہ پھر نئی کاز لسٹ آ جاتی ہے. اس سے پہلے 8:25 پہ ایک فارورڈ میسج مجھے فارورڈ کیا جاتا ہے جس میں یہ کہ تمام ججز کو پھر بلا لیا گیا. اب کیا ہوا؟ کیا یہ جو ججز کو بلایا گیا اس لیے بلایا گیا تھا کہ وہ ججز نے ریئیکٹ کیا کہ آپ 3 جج کیوں بیٹھ کے سنا رہے ہیں، فل کورٹ کیوں نہیں بیٹھ رہی، اس کے اوپر ان کو اعتماد میں لینا تھا یا بات کرنی تھی، یا قاضی صاحب جو ہے وہ اب کو تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ متفقہ طور پہ فیصلہ آ جائے، یا اچانک کوئی چیز ایسی ہوئی ہے کہ ایک جج قاضی صاحب نے توڑ لیا ہے اور دوبارہ کوئی اس میں مطلب چیزیں کر کے اور وہ کی جا رہی ہیں. مطلب
اب نہیں پتا نا کہ کیا ہے. اور یہ ساری چیزیں مشکوک بنی قاضی صاحب کے اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے. وہ قاضی فائز عیسیٰ جو نون لیگ پیپلز پارٹی اس نظام کے حق میں ہر فیصلہ, پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہر فیصلہ چند منٹ میں محفوظ فیصلہ سناتے رہے ہیں, اب وہ 3 دن بعد وہ فیصلہ سنانے جا رہے ہیں, اور وہ بھی اتنے مشکوک انداز سے کہ پہلے 2 روز تک مشاورت ہوتی رہی ہے. ظاہر ہے یہ وسیم سے میں نے جاننا ہے, لیکن اس سے پہلے جو کال آپ کو آئی تھی, اسی کال کے اندر ایک آواز جو میں نے سنی, جو سمجھ سکا کہ کراچی کے کچھ جج ہیں انہوں نے دھوکہ دے دیا, یا کراچی کے کسی ساتھی نے دھوکہ دے دیا. اس مطلب یہ گفتگو اس قسم کی آئی, تو یہ دھوکہ کس کو ملا ہے, کس نے دیا ہے, اس بارے کیا کوئی حتمی چیز؟ وہ اس میں جو کیونکہ اچھا ہوتا یہ ہے کہ میرا تو ایک ہے کہ جب آپ کو خبر کی تلاش ہوتی ہے تو پھر آپ بیٹھ کے ہر نمبر جو آپ ممکنہ طور پہ آپ کو کہیں سے خبر مل سکتی ہے, آپ اس نمبر پہ کال کرتے ہیں, کہیں سے کچھ مل جائے, کہیں سے کچھ مل جائے. ایسا آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان کی نظر ہے اس چیز پہ. تو میں نے ایک شخصیت کو فون کیا, میں نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی دھوکہ دے دیا ہے. میں نے کہا کس نے؟ کراچی والی پارٹیوں نے. میں نے کہا کیا مطلب؟ آپ کراچی کے تو ظاہر ہے منیب اختر صاحب سندھ سے, سندھ ہائی کورٹ سے آئے اور کراچی سے, اور ان کے بعد پھر حسن نظر رضوی صاحب ہیں, اور محمد علی مظہر صاحب ہیں, اور عرفان سعادت صاحب ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی کراچی والی پارٹیوں نے دھوکہ دے دیا. اب کراچی والی پارٹیوں میں جو دھوکہ دے سکتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو, جو ان کے مطابق دھوکہ ہے, قاضی فائز عیسیٰ گروپ کے مطابق دھوکہ ہے, وہ دھوکہ تو یہ ہے کہ جی قاضی صاحب کے ساتھ نہیں گئے, آئین کے ساتھ چلے گئے محمد علی مظہر صاحب اور حسن نظر رضوی صاحب. لیکن دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ابھی صرف کوئی آپ کو کال پہ کہہ رہا ہے تو آپ اس کو کاؤنٹر چیک بھی نہیں کر سکتے نا, کہ میں کسی جج کو کال کر کے پوچھوں گی ساری یہ بات درست ہے, نہیں ہے ممکن نا. اور عرفان سعادت صاحب, اگر عرفان سعادت صاحب یا امین الدین خان صاحب, کل آپ نے آنا ہے ادھر ویڈیو کرنے کے لیے, کل اگر یہ وسیم ملک صاحب کے ساتھ, کیونکہ آپ کو پتا ہے ہماری بحث بھی چلتی رہتی ہے, اگر عرفان سعادت صاحب اور امین الدین خان صاحب میں سے کوئی ایک قاضی صاحب کو چھوڑ گیا اور آئین کے ساتھ چلا گیا, تو میں ہاتھ جوڑ کے وسیم ملک سے معافی مانگ لوں گا, ٹھیک ہے, کہ میں غلط تھا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب بالکل اکیلے رہ جائیں گے نا, مطلب ان کے ساتھ کوئی ایک جج اگر رہ جائے گا نا, تو وہ ایک جج جسٹس امین الدین خان ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر کوئی 2 جج رہ جائیں گے ان کے ساتھ, تو وہ دوسرے عرفان سعادت صاحب ہوں گے. اگر یہ ان 2 میں سے کوئی چھوڑ گیا نا قاضی صاحب کو, پھر میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ جی میری معافی ہے, ٹھیک ہے. بالکل. اور پھر ظاہر ہے یہ بھی اطلاعات آ رہی تھیں کہ کچھ ججز رابطے میں نہیں آ رہے, ان سے رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ رابطے میں نہیں آ رہے. تو چیزیں چلیں 2 روز تک. آخری جی ایک بات اور, وہ مجھے گانا تو نہیں آتا یا شعر تو نہیں آتا یا پتہ نہیں کیا ہے, میں نے ایک اور نمبر پہ کال کی, میں نے کہا سر کیا ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ والا کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی ہے, تو اس طرح کی وہ بات کی. تو انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ افسردگی ہے, اور وہ والا کیمپ تھا حکومتی کیمپ, ٹھیک ہے. چلیں تو دیکھیں سر کیا ہوتا ہے. اب وسیم ملک صاحب آپ یہ بتائیں کہ 2 روز تک مشاورت کبھی دیکھنے میں نہیں آئی فل کورٹ کے بعد کہ 2 روز تک مشاورت جو ہے ہوتی رہی ہو. پھر اس کے بعد بہت طرح کی کیا سرائیاں جو ہیں وہ ظاہر جاری ہیں. مختلف لوگ ٹویٹر کے اوپر آ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ممکنہ فیصلہ جو ہے وہ بتا بھی رہے ہیں. ظاہر ہے ہم اس کا ویٹ کریں گے کہ فیصلہ کب آنا ہے. کیا آپ کو لگتا کیا ہے ذاتی, اب ہوتا ہے نا ہر انسان کا کہ جی میرا یہ خیال ہے, تو آپ کا خیال کیا ہے, یہ مشاورت اتنی لمبی کیوں ہوئی اور کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ اچھا یہ تو خیر جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی کیس ہو اس میں چاہے کوئی بھی بینچ ہو چاہے وہ جتنے بھی رکنی ہو اس کے بعد جب ججمنٹ ریزرو ہوتی ہے تو آرڈر آف دا کورٹ تو طے ہونا ہوتا ہے اور ججز بیٹھتے بھی ہیں. یہ ایک تو اس میں فل کورٹ تھا, پھر مخصوص نشستوں کا کیس تھا, اس میں بھی ججز نے آپس میں بیٹھنا تھا, آرڈر آف دا کورٹ طے کرنا تھا. یہ تو کوئی ایک غیر معمولی بات نہیں تھی. مگر اس میں بات یہ ہے کہ وہ جو مشاورت اتنی لمبے ٹائم پیریڈ تک چلی گئی یعنی کہ 48 گھنٹے, اور اس میں پھر آج کے روز جو کل کے روز بھی ہوا, آج کے روز بھی جو فل کورٹ کا اجلاس ہوا. اب اس میں بہت سارے لوگ جو ہمارے دوست ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ میجورٹی اٹین کر چکے ہیں. تو وہاں پر آج جو فل کورٹ کا اجلاس ہوا اس میں ججز نے اپنے کنسرنس کا بھی اظہار کیا. ان میں سے ججز ایسے بھی تھے جن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کے اوپر بھی کوئی پریشر ہے, لہٰذا یہ ججمنٹ جلد اناؤنس کیا جائے. اور پھر بات یہاں تک بھی پہنچ چکی تھی کہ جو کہا جا رہا تھا, جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیمپ کے لوگ تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ ججز کلیئر نہیں ہیں اپنے فیصلے میں, وہ فیصلہ طے نہیں کر سکتے, تو پھر جو ججز کلیئر ہیں جنہوں نے طے کر لیا ہے پھر وہ سنا دیں گے. اور پھر یہ بھی اطلاعات تھیں کہ جب کمیٹی روم میں یہ ساری ملاقات ہو رہی تھی
آرڈر آف دا کورٹ کے سلسلے میں, تو وہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب برہم بھی ہوئے, ان کی کسی سے تلخی ہوئی, تو وہ جو آوازیں تھیں وہ باہر جو سیکیورٹی سٹاف تھا یا عدالتی عملہ تھا اس نے بھی سنی. تو اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب میجارٹی اٹین کر چکے ہیں تو وہ اس قدر فرسٹریٹڈ کیوں ہیں, سوال تو پہلا یہ بنتا ہے. اور دوسرا جو صدیق جان صاحب نے بتایا کہ وہ جو 8:30 بجے ججز کو بلایا گیا, تو آج کے روز آرڈر آف دا کورٹ طے ہو چکا تھا, اور اس کے بعد شاید کوئی ایک اور اٹیمپٹ کی گئی ہو, کیونکہ اطلاعات ہماری یہ بھی تھیں کہ کل آرڈر جب اناؤنس کیا جائے گا اس سے پہلے بھی شاید ایک میٹنگ طلب کی جا سکتی ہے. تو پھر 8:30 بجے جیسے صدیق جان صاحب خبر دے رہے ہیں تو اس کے مطابق میٹنگ بھی طلب کر لی گئی. مگر سوال یہ نہیں ہے جو آپ نے پوچھا کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے. اسیسمنٹ کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیجیے, یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے, یہ شاید 13 جنوری کے بلے کے انتخابی نشان سے بھی بڑا کیس بن چکا ہے. اس کیس میں جس روز فل کورٹ بنا تھا تو اس روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر بڑی تنقید ہوئی تھی اور ہم بھی ان کے ناقد ہیں, لیکن اس روز میرا موقف یہ تھا کہ دیکھیے یہ آنس کیوں ہمیشہ چیف جسٹس کے اوپر رہے کہ وہ بڑے اہم ترین مقدمات کی سماعت اپنے ہی بینچ میں یا کوئی چھوٹا بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز بیٹھ جائیں اور ہر جج آ کر اپنا فیصلہ آ کر سنا دے گا, تو پتہ چل جائے گا کون کس سائڈ پہ کھڑا ہے. تو جب فل کورٹ بنی اور اس فل کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے سوالات ہوئے, تو اب فل کورٹ نے کچھ چیزیں طے کرنی ہیں. فل کورٹ نے یہ طے کرنا ہے کہ 13 جنوری کا بلے کا انتخابی نشان وہ فیصلہ درست تھا. فل کورٹ نے یہ طے کرنا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا انتخابی کردار تھا وہ درست تھا, اس کی توثیق کریں گے ہم یا ایٹ لیسٹ اس کے اوپر کوئی فیصلہ دیں گے ہم. فل کورٹ نے یہ بھی طے کرنا ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. اب دیکھیے ول آف دا پیپل کی تو بات کی جاتی ہے, لیکن اس میں ایک طرف ول آف دا پیپل ہے, دوسری طرف ول آف دا پاور ہے, اور پھر تیسری وہ نئی بات بھی اس میں چل نکلی کہ ول آف ایکسٹینشن بھی ہے کسی کی. تو اب دیکھتے ہیں کہ ول آف دا پیپل کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز جاتے ہیں یا ول آف پاور کے ساتھ. ان 8 فل کورٹ کی سماعتوں کے بعد میری انڈرسٹینڈنگ اور پھر اب جتنی بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس میجارٹی نہیں ہے اور جو مائنورٹی ہے وہ ان کے پاس ہے, اور میرے نزدیک یہ سنی اتحاد کونسل سے بھی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کا کیس بن چکا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن کا جب وہ ان کا کیس معاملہ چل رہا تھا تو مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ میں فیس جو میں نے ریڈ کیا ہے نا, خاص طور پہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ سے متعلق آپ نے جو بتایا تھا. کون سے کیس میں؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا جب معاملہ چل رہا تھا, جب ریزائن کر کے گئے تو اس وقت وسیم صاحب نے فیس ریڈنگ کی تھی. تو چونکہ ہم اس چینل کے اوپر تو بہت ساری ریڈنگز لے کے آتے ہیں, تو فیس ریڈنگ آج کی آپ کی کیا ہے؟ اچھا دیکھیے, وہ جس تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں وہ جب اعجاز الاحسن صاحب نے استعفیٰ دیا تو سپریم کورٹ میں بھی اور اوور آل ملک میں ایک پینک کی سی سچویشن تھی. تو اس سے اگلے دن میں ان عدالتوں میں گیا جہاں بظاہر کہا جاتا تھا کہ یہ ججز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خاصے قریب سمجھے جاتے ہیں. تو ان ججز میں اس روز مجھے پریشانی کے واضح آثار تو نظر آئے, اور پھر سب سے خاص جو دن تھا وہ تھا غالباً 9 فروری کا. 8 فروری کے انتخابات ہوئے, ہم سارے راج انتخابات میں تھے. 9 فروری کو سپریم کورٹ میں کوئی کیس نہیں تھا. میں گیا کمرہ عدالت نمبر 1 میں, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ بیٹھا تھا, اور اس روز چیف جسٹس بہت پریشان نظر آئے. وہ جو چیف جسٹس پاکستان کا ان کا ایک مخصوص انداز ہے اس میں وہ نظر نہیں آئے, جیسے کوئی تھکا ہوا ہے, جیسے کوئی گزشتہ رات کا سویا ہوا نہیں ہے, جیسے کوئی جمائیاں لے رہا ہے, تیری رات کا فسانہ, جیسے ایگزیکٹلی, تو جیسے وہ شخص بار بار پانی پی رہا ہے. تو آج بھی ہم نے جب, کیونکہ اب سارا دن یہی ڈسکشن تھی کہ مخصوص نشستوں کا کیس ہے, معاملہ کس طرف جائے گا, تو پھر آج میں جو اب بظاہر جسٹس منصور علی شاہ ہیں, جسٹس منیب اختر ہیں, میں ان کی کورٹس میں گیا تو وہ مجھے بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے. اور جب میں فوجی عدالتوں کے کیس سے فری ہو کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ریکاؤنٹنگ کے کچھ کیسز لگے ہوئے تھے, تو اس میں مجھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میں وہی سارے آثار نظر آئے جو میں نے 9 فروری کے دن ان میں دیکھے تھے. ویسے میرا خیال ہے وسیم ملک صاحب کو نا آئندہ ایسے ہمارے دوست ڈاکٹر فاروق ملک صاحب بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں تو میں نے کہا تھا ادھر بیٹھ جائیں اور قاضی صاحب کی آخری جو لائیو پروسیڈنگ تھی اس کو دیکھ کے آپ بتائیں کہ باڈی لینگویج کیا تھی. میں خیال اگلی بار آپ نے نا وسیم ملک صاحب اس طرح کے فیصلے سے پہلے ایک سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ جو بھی باڈی لینگویج دیکھ کے اور اوپینین دیتے ہیں ان کو بھی آپ نے ساتھ لے جانا ہے. آپ نے اپنی تو اسیسمنٹ بتا دی ہے. آپ بتائیں کہ جمعہ جو ہے وہ کس پہ بھاری ہوگا؟ دیکھیں ابھی تک تو چیزیں جو وسیم ملک نے کہا میرے پاس کوئی اور نہیں ہے کوئی ان سے اختلاف کرنے کا کہ لگ یہی رہا کہ قاضی صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے, لیکن میں وسیم ملک کو 2 چیزیں کہوں گا اور ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو 2 چیزیں نکالنی چاہیے. ایک دیکھیں بڑا کمپلیکیٹڈ میٹر تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا کہ فیصلہ محفوظ کس وقت ہوا اور سنایا کتنی دیر بعد گیا. ایک تو یہ نکالیں, دوسرا نکالیں جو بلے والا معاملہ تھا اس میں ایک چیز تو پتہ ہے نا کہ قاضی صاحب نے اپنے عدالتی کریئر میں پہلا اور آخری وہ کیس سنا تھا جو انہوں نے ہفتے والے دن چھٹی کے دن سنا تھا. چھٹی کی ہوتی ہے ہفتے اتوار کو سپریم کورٹ کی, وہ رات کتنے بجے فیصلہ محفوظ ہوا اور کتنے بجے سنا دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں نکالیں تاکہ پتہ چلے نا کہ یہ دونوں بھی کمپلیکیٹڈ کیسز تھے. اس میں کتنی دیر محفوظ رہا فیصلہ اور کتنی دیر میں سنا دیا گیا, کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بھی تو اتنی کمپلیکیٹڈ معاملات تھے اور مطلب 6 چیزیں تھیں اس میں
کہ یہ آئین کے مطابق ہے نہیں ہے, ماضی سے اطلاق اپیل کا حق دینا نہیں دینا, ماضی سے اطلاق ہوگا نہیں ہوگا, فلاں ہوگا نہیں ہوگا, وکیل چینج کرنا, یہ وہ سارا اتنی کمپلیکیٹڈ. تو ایک چیز اس میں دیکھیں نا کمپلیکیٹڈ, اب ہم بھی بیٹھ کر یہاں پر کمپلیکیشن کہاں تھی. 10-5 کی اکثریت سے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے وہ فیصلہ سنایا. چلیں اپیل کے معاملے پر تھوڑا سا اس میں ڈفرینٹ تھا, جیسے یا افریدی کا ویو ہو یا ایک اور جج صاحب تھے. تو جب آپ کے پاس اکثریت ہوتی ہے تو پھر وہ معاملہ پیچیدہ نہیں رہتا. پھر آپ جاتے ہیں, ججز بیٹھتے ہیں, آرڈر آف دا کورٹ 2-4 کویسچن ہی فریم کرنے ہوتے ہیں, کون سا جج کس طرف کھڑا ہے. تو یہاں پر جو چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کے اوپر بظاہر الزامات لگ رہے ہیں, اور وہ یہ بھی تھے کہ وہ ججز کو جب مینیج کیا جا رہا ہو تو پھر یہ معاملہ, چلیں یہ بھی ان کی بڑی مہربانی ہے. سب سے بڑی خبر یہی تھی کہ فیصلہ سنایا کب جائے گا. تو اب کل کے بعد تو میرے خیال میں ججز بھی اویلیبل نہیں ہوں گے فل کورٹ کے, گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی ہیں. تو چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب سے مجھے تو کوئی بعید نہیں تھی کہ شاید گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہی یہ فیصلہ کہیں نہ آ کے سنائیں. ہاں بالکل, قاضی صاحب کا مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ اوپن کورٹ میں بیٹھ کے موسٹلی آرڈرز ڈکٹیٹ کرواتے ہیں. اور پتہ کیا کرتے ہیں, پتہ کیا کرتے ہیں, جب آرڈر ڈکٹیٹ کرواتے ہیں نا, پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں, فلاں صاحب, مطلب کسی وکیل کو, فلاں صاحب دیکھا نا, اب وہ دور گزر گیا جب فیصلے محفوظ ہوتے تھے, اب اوپن کورٹ میں فیصلے ڈکٹیٹ. اچھا, اس دور میں جو چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں ظاہر ہے وہ بہت ساری ایسی ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی. صدیق جان صاحب, اس فیصلے کے پاکستان کی سیاست پہ ظاہر دو اثرات جو ہیں مرتب ہونے ہیں. جو فیئر ہے, فیئر آف پی ٹی آئی کہہ لیں, لوگوں کا جو فیئر ہے, بہت سارے, میں اچھا باہر آج ایسا یہ فیصلہ ہے کہ ابھی کھانا کھا رہے تھے ہم, تو جو ہمارا ویٹر تھا وہاں پہ ہوٹل پہ, وہ اس کو پتہ ہے ظاہر ہے, وسیم صاحب کو جانتے ہیں لوگ, تو اس نے آ کے پوچھا یار اب کیا فیصلہ ہے. وہ بڑا کنسرن تھا. تو ہر بندہ کنسرنڈ ہے. لیٹ سپوز جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ برقرار رہ جاتا ہے, لیٹ سپوز, تو کیا اس کے اثرات ہوں گے پاکستان کی سیاسی منظرنامے میں؟ دیکھیں میں تو بالکل اس کو مختلف انداز سے دیکھتا ہوں. مطلب دیکھنے والے تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو پاکستان کے اندر جو کثر رہ گئی تباہی اور بربادی کی, انسانی حقوق کی پامالیوں کی, وہ ہو جائے گا. اور یہ میں نے خود کہا ہوا ہے کہ پھر تو پی ٹی آئی والوں کو چوکوں اور چوراہوں پہ گولیاں ماری جائیں گی. مطلب پھر تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوگا وہ پی ٹی آئی تصور نہیں کر سکتی. لیکن ہم اس کے ایک اور پہلو کیوں نہیں دیکھتے کہ پھر عمران خان کے لیے بھی پھر ختم ہو گیا نا سارا کچھ اس کے لیے. پھر تو وہ بھی بس وہ کہے گا کہ آخری کارڈ جو بھی استعمال کرنے کر دو, انف از انف, بس نکلو اور بس اب نہیں ہم نے پیچھے رہنا, یہ تو ختم ہو گیا سارا کچھ. تو یہ بھی چیز ہو سکتی ہے نا, انسرٹینٹی میں بہت اضافہ ہو جائے گا قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے ساتھ نا. جتنی زیادہ پھر 6 ججز اسلام آباد کورٹ کے فارغ ہو جائیں گے اور ہائی کورٹ کے ججز فارغ ہو جائیں گے, اور ظلم جبر کی کوئی اگر چیز باقی ہے جو ہم نے نہیں دیکھا اپنی اس آنکھوں سے اور نہیں ہم نے کانوں نے سنا, تو وہ بھی ہم دیکھ لیں گے اور سن لیں گے کہ یہ بھی کسی دنیا کے ملک میں یہ بھی ظلم اور جبر ہو سکتا تھا جو اب تک نہیں ہوا, وہ بھی ہوگا قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی وجہ سے. تو ظاہر ہے اس کے بہت دور سے اس کی ایک دوسری سائڈ ہے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اڑ جاتا ہے, اور ظاہر ہے اکثریت میں ججز یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سیٹیں ان جماعتوں کو نہیں ملنی جہاں گئی ہوئی ہیں, یا حکومتی جماعتوں کو نہیں ملنی. تو پھر آپ اس حکومت کی مشکلات جو ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ قاضی صاحب اگر چلے جاتے ہیں نا 26 اکتوبر کو, ان کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی, تو میں تو جنوری فروری تک انتخابات دیکھ رہا ہوں. اچھا, جنوری فروری 2025 سے پہلے میں انتخابات دیکھ رہا ہوں. انتخابات دیکھ رہے ہیں یا اس حکومت کا جانا دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے اس حکومت یہ جائے گی اور انتخابات ہوں گے یا کوئی اور کوئی چیز ہوگی, کیونکہ انتخابات دیکھیں وہ تو پہلے ہوتا تھا کہ 90 روز میں ہونے ہی ہونے ہیں نا. تو اب میرے جیسا جو طالب علم ہے اس کو پتہ ہے کہ یار حکومت چلی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر جب صورتحال ٹھیک ہو تو انتخابات ہوتے ہیں. اچھا, اس میں نا دیکھیں پہلے بندیال صاحب کیوں نہیں انتخابات کروا سکے تھے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے, آپ لوگ ہم پہ باتیں کرتے تھے یا مجھ پہ باتیں ہوتی تھی کہ میں کیوں بندیال صاحب کو اتنا سپورٹ کرتا ہوں اور ڈیفینڈ کرتا ہوں. اب آپ نے دیکھ لیا قاضی صاحب کو لائیو, آپ ذرا خود کو رکھیں نا, خود تصور کریں بندیال صاحب کو کہ وہ کس اذیت سے گزرے ہوں گے, کس بندے سے ان کا پالا پڑا ہوا تھا. اور قاضی صاحب نے گروپ بنا کے سپریم کورٹ کو کمزور کیا, اس حد تک کمزور کیا, اور اتنی سپریم کورٹ کے اندر سے سپورٹ تھی نون لیگ کو کہ نون لیگ والوں نے وہاں پہ دروازے پہ آ کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے اور ججز کو ماں بہن کی گالیاں دیں. تو وہ اس وقت قاضی صاحب نے نہیں ہونے دیے. اور دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب قاضی صاحب چلے جائیں گے تو جو آپ کا ایک خدشہ ہے وہ غلط نہیں ہے کہ بھائی پہلے بھی تو نہیں کروایا نا سال پورے انتخابات, تو ابھی نہیں کروائیں گے. اب ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ ہم ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, یہ سب آئین کے معاملے میں ایک پیج پر ہیں. اور جب قاضی صاحب نے حلف اٹھایا تھا تو اس وقت منصور علی شاہ صاحب نے رپورٹرز کو کہا تھا کہ اب آپ دیکھیں گے کہ کوئی گروپنگ نہیں ہوگی, کوئی دھڑا نہیں ہوگا اور ہم سپریم کورٹ کو متحد کریں گے. لیکن وہ تو پھر قاضی صاحب کا کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ قاضی صاحب اس حد تک ان کے معاملات. بالکل صاحب, بہت شکریہ. وسیم, اثرات کیا ہوں گے, فائنل کومنٹس؟
اچھا دیکھیے یہ تو اب کل فیصلہ کیا آتا ہے. اب 3 سینیریو ہیں جو جلدی سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. پشاور ہائی کورٹ کی جو فیصلہ تھا جو سنی اتحاد کونسل یہاں پہ پٹیشن لے کے آئی ہے, پٹیشن ریجیکٹ ہوگی یا پٹیشن ایکسیپٹ ہوگی, یا پھر میجورٹی یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم پٹیشن کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں آن دا فالوئنگ گراؤنڈس, اور اس میں پھر زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کا کیس مضبوط بنتا ہے. لیکن میں تھوڑا سا صدیق جان صاحب سے اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب آنے والے چیف جسٹس ہیں. اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں ملتی, اور جس وقت تک ہم یہ ویڈیو کر رہے ہیں تو بظاہر مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جانا ٹھہر ہی گیا ہے 25 اکتوبر کو. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کچھ معاملات پر تو اختلاف کر رہے ہیں, جیسے مخصوص نشستوں کا معاملہ ہوا, یا پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط تھا. لیکن جہاں پر معاملہ آتا ہے 8 فروری کے انتخابات کا, جہاں پر معاملہ آتا ہے انتخابی ٹریبیونلز کا, جہاں پر معاملہ آتا ہے فوجی عدالتوں کا, تو وہ کمیٹی میں بیٹھ کر آج بھی جسٹس منیب اختر کا اختلاف کر کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر ٹریبیونل کے معاملے پر بینچ کون سا بنانا ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی منشا کے مطابق چل رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چلیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چلے جائیں گے تو اس حد تک حکومت کو سپورٹ تو نہیں ملے گی, مگر ان انتخابات کے موقع پر اور اس طرح کے انتخابات پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی میں وہیں دیکھتا ہوں کہ جہاں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. چلیں وسیم صاحب بہت شکریہ, صدیق جان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ پرویل کرے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.